رائٹرز کا اجلاس جاری ہے اور آج ہمارے درمیان ایک فن کی دنیا کے ایک بہت بڑے شخصیت جو ہے وہ یہاں ہماری پاس موجود ہے، خاص طور پر موسیقی کے حوالے سے ایک جن کی تقریباً بر صغیر پاک و ہند میں جو کلاسیکل موسیقی ہے اور جو جدید موسیقی بھی آپ کہہ لیں اس کے حوالے سے جناب نثار دانیال صاحب کی بہت خدمات ہیں، بہت طویل عرصے پر محیط خدمات. تو آج خوش قسمتی سے یہ ہمارے اس حلقے میں موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کچھ بات چیت بھی کریں گے. تو خالد صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں جناب، اور ذرا بتائیں گے آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی، اور خاص طور پر آپ کی تو بہت طویل عرصے سے آپ تو یعنی راولپنڈی کی روایت نہیں بلکہ پاکستان میں جب موسیقی کی روایت آگے بڑھی ہے، خاص طور پر کلاسیکل بھی نیم کلاسیکل، تو آپ اس سارے مراحل سے گزرے ہیں اور آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ بھی آپ کا وقت گزرا، بڑے بڑے گلوکاروں کے ساتھ بھی آپ کا وقت گزرا. تو ذرا اختصار سے بتائیں گے کہ وہ ماحول کیسا اور اب کیا سلسلہ ہے، کچھ اپنے بارے میں بھی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں آؤں. اچھا، دوسری بات یہ ہے، سوال آپ نے بہت زیادہ لمبا کر دیا اور اس میں جی نہیں، آپ اپنے مطابق دیجئے جو اور اس میں آپ نے آپ کے تعارف کے مطابق ہی کیا ہے نا سوال. جہتیں آپ کی بہت پھیلی ہوئی ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں آپ کسی بھی جہت کے حوالے سے کوئی بات کریں. بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف کرا دیتا ہوں. جی ویسے تو آپ نے کافی تعارف کرا ہی دیا ہے. مجھے موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، بہت شوق تھا، تو میں نے کہا کہ جب اس کا شوق ہے تو اس کی باقاعدہ ڈگری لے لی جائے. جی ایک بندے کو ڈاکٹری کا شوق ہے تو اس کو ڈاکٹری کی ڈگری لینی چاہیے. تو پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جی باقاعدہ اس کی ڈگری لی ٹھیک. اور میں راولپنڈی اسلام آباد کا پہلا میوزک گریجویٹ، واہ جی بہت پہلا. اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کے لیے اٹیمپٹ نہیں کیا. پھر اسی طرح میں نے یونیورسٹی میں نے فرسٹ پوزیشن لی، گولڈ میڈل، اوورسیز اسکالرشپ، اس طرح سے مجھے کافی کچھ ملا. ماشاء اللہ جی. تو اس کے بعد پھر میں ریڈیو پاکستان پر آ گیا، تو پھر میں نے وہاں سے شروع کر دیا گانا، وہاں گاتا رہا. پھر اسی طرح پی ٹی وی پر چلا گیا، تو بس اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہا اور خدا کی مہربانی سے ابھی تک یہ جاری ہے. بڑے بڑے شاعروں سے وہاں ملاقاتیں ہوئی، بہت بہت شاعروں سے، بہت بہت اچھے لوگوں سے جو علم اور ادب کے جن کو بہت لگاؤ تھا، ان سے بڑی میری ملاقاتیں ہوتی تھیں. پھر اسی طریقے سے حکومت پاکستان میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. یہ ان کی مہربانی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. حقیقی اقدار. اور اسی طرح سے پھر اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. میرے بے شمار شاگرد ہیں، بے شمار میرے شاگرد ہیں پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں میرے شاگرد ہیں. امریکہ میں، برٹن میں، جرمن میں، آسٹریلیا میں، اسی طریقے سے بہت سارے. تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں موسیقی کے گانے والے اور اس طرح کے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کوئی پراپر ٹیچر نہیں ہے. مطلب ٹیچر سے مراد ہے پراپر ٹیچر، جو کوئی پڑھا لکھا ٹیچر ہو. تو پھر میں نے ساتھ ساتھ ریڈیو پہ گاتا بھی رہا اور میں نے ٹیچنگ شروع کر دی. اور راولپنڈی اسلام آباد میں یہ جتنے بھی انگلش میڈیم سکولز ہیں، ان میں بھی میں میوزک ٹیچنگ کا فاؤنڈر ہوں. مطلب بیکن ہاؤس ہو گیا، سٹی اسکول ہو گیا، اسلام آباد انٹرنیشنل پبلک اسکول ہو گیا، ایس ایل ایس اسکول ہو گیا، ان میں ان کا سب سے پہلا میوزک ٹیچر میں ہوں.
अच्छा, PTV का आपने जिक्र किया या मुख्तलिफ चैनल, कुछ आपने सबसे पहला कोई इंटरव्यू कुछ याद है उसकी हो? जी तो ऐसा अभी मेरे वो ज़हन में लाहौर नहीं का है। जो एक प्रोग्राम था वो। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज आते रहे हैं। रात गए में भी मैंने इंटरव्यू दिया। उसी तरीके से जितने भी चैनल्स हैं, रोई चैनल है उस पर मेरा इंटरव्यू आया, समा टीवी पर मेरा इंटरव्यू आया, K2 टीवी पर इंटरव्यू आया, इसी तरीके से मुख्तलिफ चैनल्स पर मेरे इंटरव्यू। मकसद ये है कि इतराफ़ फ़न हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। कोई सवाल कोई दोस्त करना चाहे, कोई छोटा सा मुख्तसर सा? सर आपने जो ग्रेजुएशन की है वो कितने साल की डिग्री है? क्या बाकायदा वहाँ पर अब ये डिग्री शुरू हो चुकी है? एक्चुअल ये जो कोर्स बना हुआ है ये बिफोर पार्टीशन है। ये अंग्रेज़ों ने बनाया था कोर्स, और उसका जो सिलेबस भी उन्होंने बनाया और उसकी बुक्स वगैरह सारी। लेकिन ये पाकिस्तान में ये ना तो कहीं क्लासेस होती हैं और ना ये बुक्स कहीं से मिलती हैं, सिलेबस मिल जाता है। मेरा ख्याल अभी ये शायद बंद हो गया क्योंकि इसको अटेम्प्ट नहीं करते लोग। सवाल भी माजिद शाह करूँगा साहब का और साथ ही मैं इंफॉर्मेशन भी एक व्यूअर्स के लिए भी बाकी के लिए। जो पंजाब का मैंने देखा हो ना, बोर्ड के इम्तिहान जो है, बोर्ड का सिलेबस जो है, उसमें डॉक्टर साहब मैट्रिक में म्यूज़िक का सब्जेक्ट शामिल है। यानी मैं इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा सा मैं उसके साथ फिर मैं सर से बात करता हूँ। यानी आप 9th में म्यूज़िक का रख सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंटरमीडिएट में भी आप रख सकते हैं। उबैद सर तशरीफ रखिए, उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है, और ये पंजाब असम्बली से पास है, ज़ाहिर है जो सिलेबस होता है वो किसी प्रोविंस का, वो उसकी असम्बली से पास होता है। लेकिन हमारे यहाँ इतना अजीब सिलसिला है कि वो सब्जेक्ट होते हुए उसकी किताब कोई नहीं है, उसके टीचर कहीं कोई नहीं। तो मेरा और कई क्लासेस भी नहीं होती, कहीं क्लासेस नहीं होती। आप अभी FA का दाखला भेजें ना और आप उसमें लिख के म्यूज़िक भेजें उसमें तो subject वो है बाउंड बकायदा। है कि वो आपसे पेपर लें। इस सिलसिले में मैं दानियाल साहब से कहना चाहता हूँ, तो मेरी अपील भी है, हुकूमत से भी अपील है और इनसे भी एक दरख्वास्त है कि जो इसी तरह से म्यूज़िक के जितने भी लोग हैं, और हम शायर अदीब भी आपके साथ मिलके इस बात पे काम करने के लिए तैयार हैं कि इसे बाकायदा किसी तहरीक की सूरत में उठाया जाए कि हमारे बच्चों को इसमें इजाज़त दी जाए ताकि म्यूज़िक वाले लोग जो हैं इन बतौर टीचर भी ये आए, सिलेबस बने, आप जैसे लोग किताब भी लिखें जो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में कोई पहले कोशिश हुई है, और अगर नहीं हुई तो आइंदा क्या लाए अमल हम इख्तियार कर सकते हैं। बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा तरफ आपने बात को लेके हैं। हुकूमत ने तो इसमें सिलेबस बना दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन जो आगे अदारे हैं वो इसको आगे चलने नहीं दे रहे। हुकूमत ने तो बड़ी कोशिशें की, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बनाई, उसमें म्यूज़िक की क्लासें होती हैं, अलहमरा में होती हैं, लेकिन वो बराए नाम नहीं होती हैं। 30, 40, 50 साल में शायद ही कोई वहाँ से कोई स्टूडेंट निकला होगा जिसने प्रॉपरली गाया बजाया हो। तो इसी तरह से ये ऐसा होना चाहिए कि बाकायदा अभी ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वजह से मौसीकी जो है थोड़ी बहुत हो रही है। तो मैंने 15 साल मैंने फौजी फाउंडेशन गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, मौसीकी वहाँ मैंने पढ़ाई है, वहाँ मैं म्यूज़िक टीचर था। तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कुछ लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई ऐसी सच इसमें कोई काम नहीं। सर मेरा एक सवाल ये है, जो आपने फरमाया कि सब्जेक्ट भी है और गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ने तो सब्जेक्ट एक अनाउंस कर दिया ना, उसका तयन कर दिया है, ये शामिल हो गया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं करना चाह रहे,
اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ پوچھنا چاہ نہیں رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ ادارے اس کو ہاں آگے ادارے چلنے کی بات دے کرو نا. ادارے ظاہر بات ہے انڈیویجول جو ہوگا، اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں، میں اگر نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ پھر میرا انڈیویجول آ گیا نا، کیونکہ گورنمنٹ نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو اس میں اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے نا جی، اب میں نہیں آپ کھل کر کھل کے کہیں نا، ہم کھل کے بات ہو رہی ہے. کیوں آپ کریں؟ دیکھیں سبجیکٹ کھل کے، میں معذرت، دیکھیں جب گورنمنٹ ایک چیز، ایک سائنس کا سبجیکٹ اناؤنس کر دیتی ہے، وہ اپروو ہو گیا ہے، جیسے ماجد شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اگر آپ داخلے کے لیے اپلائی کریں یا امتحان کے لیے وہ سبجیکٹ کوئی اسٹوڈنٹ اپنانا چاہتا ہے، اور اب بہت چینج آ چکا ہے پہلے سے نا، اس کے باوجود ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہر بندہ جو ہے، میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر بندہ گنگناتا ہے. کون سا ایسا بندہ ہے جو نہیں گنگنا رہا؟ تو پھر کیا قدغن ہے؟ پتہ بات کیا، میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں. ہمارے یہاں پر کچھ مذہبی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو میوزک کو کرنا چاہتے ہیں. لوگ جو پبلک ہے، عوام ہے، وہ اس میوزک کو کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک فیکٹر ہوا، ایک فیکٹر. ہاں جی، لیکن کچھ مذہبی اور کچھ فیکٹر پابندیاں، سختیاں جس کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے. ابھی بھی ہے، میں دہرا رہا ہوں اپنے، ابھی بھی ہیں. نہیں، ابھی تو بہت فرق پڑ گیا. ابھی تو بہت زیادہ فرق پڑ گیا. جب میں موسیقی کرتا تھا، میں نے 70s میں شروع کی، تو اس وقت جو بندہ موسیقی کرتا تھا اس کو نیئر اباؤٹ وہ کہتے تھے یہ کافر ہے. ہاں جی ایسے ہی. یہ مراسی ہے. یہ مراسی تو اب بھی کہتے ہیں، ہاں دیکھیے، مراسی تو خیر اب بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے جس کو مذہب کے حوالے سے کہتے ہیں. تو یہ تو اداروں کا کچھ وضاحت کریں گے، کچھ حوالے سے آپ نے. اچھا، اداروں کی جو بات کی ہے، کیا وہاں کے لوگ نہیں چلنے دیتے یا آرٹ لور نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آرٹ لور ہیں، آرٹ لور بہت ہیں، لیکن جو اداروں میں جو لوگ لگائے ہوئے ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ فن شناس نہیں ہے. نہیں، وہ سفارشی لگے ہوئے ہیں. ٹرینڈ نہیں ہے. اچھا سفارشی لگے. ایک بندہ عبید صاحب، ایک بندہ میٹرک پڑھا ہوا ہے، وہ ایف اے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. ایک بندہ نہیں، آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہیں آپ گئے وہاں آپ نے محسوس کیا کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اور کچھ ایسا آپ نے محسوس کیا؟ مختصر سا بتائیں پھر ہم ذرا. میں تو جس بھی ادارے میں گیا مجھے کوئی مناسب بندہ وہاں نہیں نظر آیا. آپ گئے ایسے ادارے میں نا، آپ ذرا اچھے ادارے. مثال کے مثال کے طور پر پی این سی ہے، پولیس میں اور چلے اس کے بعد یہ راولپنڈی آرٹ کونسل ہے. مجھے تو کوئی ایسا کوئی مناسب بندہ یا ریڈیو میں بھی آپ کو ایسے ہی محسوس ہوا؟ ریڈیو میں تو بہت قابل لوگ تھے، لیکن اب ریڈیو میں بھی کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا ریڈیو بھی. اچھا جناب، بہت شکریہ، بڑی مفید بات چیت کی. تو ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے نا، ہاں اس میں جو ادارے انوالو ہیں نا، اس میں ہوتا ہی ہے کہ پنجاب